وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے صوبے کی تقسیم یا کراچی کو الگ صوبہ بنانے کے خلاف پیش کی گئی قرارداد کی کثرت رائے سے منظوری نے سیاسی ٹیمپریچر بڑھا دیا اور اس معاملے پر وفاقی حکومت کے دو اتحادی آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ایم کیو ایم نے الزام لگایا کہ سندھ اسمبلی کی قرارداد آئین کے خلاف ہے۔ ایم کیو ایم کا موقف ہے کہ آئین کے آرٹیکل 239 اور آرٹیکل 4 سے نئے صوبوں کی اجازت دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جواب دیا کہ یہ بیانات آئینی ناواقفیت اور غیر ذمہ داری کا ثبوت ہیں۔ خالد مقبول صدیقی نے سوال اٹھایا کہ 170 نشستیں لینے والا جیل میں اور 80 والا حکومت میں کیوں؟ شرجیل انعام میمن نے پوچھا کہ کیا یہ وفاقی حکومت کی پالیسی ہے؟ یہی نہیں، سندھ حکومت نے وفاق سے وضاحت مانگی کہ اتحادی وزراء مسلسل صوبے کو کیوں نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب یہ جو سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کس جانب جا رہے ہیں، احتشام صاحب سے خبر لیتے ہیں۔ احتشام صاحب، آلدو آپ کہہ چکے ہیں کہ 2026 میں یہ ہم اس کے آغاز میں یا اس کے مڈ تک ہی دیکھ لیں گے 28 امینڈمنٹ کے حوالے سے، اور اس میں صوبوں کے حوالے سے بھی بات ہوگی، سو معاملہ آپ وہیں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آمنہ، بنیادی طور پہ تو جو پچھلے 2-3-4 دنوں سے، جو بلکہ 2 ہفتوں سے بہت زیادہ معاملہ تپ گیا، گرم ہو گیا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان سندھ میں اور کراچی کے سامنے رکھتے ہوئے، تو یہ اب آج بات کریں کہ جی کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے، علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے، سندھ کی تقسیم کر دی جائے۔ آمنہ، بنیادی طور پہ تو یہ اختیارات کی، وسائل کی اثر و رسوخ کی جنگ ہے۔ وہ لڑائی ہے جو ایک عرصے سے پیپلز پارٹی امینڈمنٹ کے درمیان ہو رہی ہے۔ اس میں کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا زیادہ بھر دی جاتی ہے اور کئی حوالوں سے مرکز بھی چٹکی لے رہا ہوتا ہے جب پیپلز پارٹی کو نیچے لانا ہو کسی موضوع کے اوپر، اور ایم کیو ایم تو آپ کو پتہ ہے وہ حکومت کے ساتھ ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، تو ان کو ساتھ ملانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کا اس کی ٹائمنگ دیکھیں تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں آمنہ، ایک تو بار بار جو ایم کیو ایم والے بات کرتے ہیں وہ اس بات میں بڑا وزن ہے کہ دیکھیں نا، یہ جو 18ویں ترمیم میں طے ہوا تھا کہ شہری حکومتوں کا قیام اور یہ اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کا نظام اور الیکشن کا سلسلہ، سپریم کورٹ تک معاملہ گیا اور وہاں سے انہوں نے اس حوالے سے فیصلہ دیا تھا کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تو پنجاب میں بھی خیر یہی عالم ہے اور یہ سندھ میں بھی ہے کہ شہری حکومتوں کو آنے نہیں دیتے۔ انہیں پتہ ہے ایم این ایز اور ایم پی ایز اور سینیٹر کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی، فنڈز انہیں ملتے ہیں، وہ نچلی سطح پہ ناظمین کو ملیں گے، لوکل گورنمنٹ کے لوگوں کو ملیں گے، تو نتیجتاً آپ نے دیکھا مشرف کا 2001 کا آرڈیننس، وہ حکومت ان کی ختم ہوتے ہی پیپلز پارٹی اور ایم ایل این نے کیا تھا، وہ نظام ختم کیا تھا اور کمشنری نظام کو دوبارہ لے کے آ گئے تھے۔ تو اب یہی ہے کہ اب اس کی ٹائمنگ کو دیکھیں تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں آمنہ، یہ تو 26ویں اور 27ویں ترمیم تو آپ نے دیکھا جس طریقے سے ہوئی، اب 28ویں ترمیم کی جو بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں نئے صوبوں کا جس کو کہتے ہیں بڑا واضح طور پہ کہا گیا کہ گورننس پاکستان میں نہیں ٹھیک ہو رہی، اور اس کو گورننس کو بہتر کرنے کے لیے یہ جس کو کہنا چاہیے ڈی سینٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے نظام حکومت کو۔ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے صوبے بننا یہ بڑا ضروری ہو گیا، خاص طور پہ کراچی کے آپ دیکھ لیں کتنے مسائل ہیں، اور کراچی کی آبادی کتنی بڑی ہے، اس کا سائز دیکھیں، کراچی تو ان گورنیبل ہو گیا ہے بالکل، اور اس میں وہ پیپلز پارٹی کی وہ لگ رہا ہے دکھتی رگ بن چکا ہے، جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ انسیپریبل ہے سندھ سے۔ دیکھیں آمنہ، انہوں نے تو یہ کہنا ہی ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 صوبے بنانے ہیں، انیشلی تو بنیں گے، کے پی میں بنے گا آپ کا ہزارہ، اور جنوبی پنجاب میں بنے گا۔ اس کے بعد جو قسط لمبی ہے جو آہستہ آہستہ انہوں نے بنانے ہیں، سندھ میں بھی بنیں گے، پنجاب میں بھی بنیں گے۔ اب اس کی ٹائمنگ حالات دیکھ کے بنے گا۔ ابھی دیکھیں جس وقت 26-27ویں ترمیم والی بات ہو رہی تھی تو اس وقت بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی نے جو کرنی تھی نہیں کی، انہوں نے احتجاج شروع کر دیا، رک گئی۔ وہ این ایف سی ایوارڈ ہو، 18ویں ترمیم کو جس کو کہتے ہیں امینڈ کرنے والی بات ہو، تو انہوں نے بڑی اسٹرانگ لائن لے لی تھی۔ لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ کراچی جس طرح برے طریقے سے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور سب سے اہم بات ہے میں آپ کو اپنا خبر کے طور پہ بتا سکتا ہوں کہ دوسری تیسری جو کراچی کے بڑے بزنس مین کی ملاقاتیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے، آرمی چیف سے، فیلڈ مارشل سے، باقی لوگوں سے ہوئی ہیں، وہاں پہ تو بڑا واضح طور پہ جب انہوں نے آخری میٹنگ میں پچھلے ماہ کہہ دیا تھا کہ جی ہم اپنے کاروبار سمیٹ کے اس ملک سے چلے جائیں گے، یہاں تو پانی بجلی گیس کے مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، گورننس نام کی نہیں ہے، پھر وہی بھتہ خوری اور اسٹریٹ کرائم اور جس طریقے سے سارا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا کاروبار کو چلانا۔ وہاں سے یہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا کہ جی اس کو ہر صورت میں اس مسئلے کو ٹھیک کرنا ہے۔ ایس آئی ایف سی کا معاملہ تھوڑا سا آمنا ٹھیک نہیں ہے، جس طریقے سے ان کو اختیارات دیے گئے، کہا جا رہا ہے کہ جب تک آئین میں تبدیلی لا کے
ان کے اختیارات میں اضافہ نہیں کیا جائے گا تو وہ شاید کاروباری لوگوں کے لیے اتنے فروٹفل ثابت نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس معاملے کو آپ دیکھ لیں جو SFC کرنا چاہتی ہے ساری منسٹریز اور لائن ڈپارٹمنٹ اس کو روک دیتے ہیں، نہیں کرنے دیتے. اس کے لیے تو کہا جا رہا ہے علیحدہ کام ہو رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو اتنا پاورفل بنا دیا جائے کہ یہ کاروباری لوگ، تاجر برادری جو ریڑھ کی ہڈی ہے. جی آمنہ میں تو کہتا ہوں کاروباری لوگ، پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ کرپشن بھی کریں جو بھی کریں، ان کو بہت ساری فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہوتی ہے. وہی دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کارخانے لگاتے ہیں، لوگوں کو جاب دیتے ہیں، تمام تر سب کچھ کرنے کے اپنا ریونیو بڑھانے کی بات ہوتی ہے، وہاں پہ اپنا رول پلے کرتے ہیں. علیحدہ بات ہے کہ وہ بہت جگہوں پہ وہ ڈنڈی بھی مار رہے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ یہ کراچی کے، اب دیکھیں نا آمنہ کتنی دکھ کی بات، اب کہا جا رہا ہے 250 کے قریب یونٹ ہو گئے ہیں ٹیکسٹائل کے سندھ اور کراچی سے، جو وہاں سے بند کر کے چلے گئے ہیں. کچھ جو رہ گئے ہیں وہ منتقل ہو رہے ہیں باقی پنجاب میں. اسپننگ یونٹ جو ہے فیصل آباد کے کہا جا رہا ہے 600 سے زیادہ بند ہو گئے ہیں. تو اکانومی کا پہیہ جس کو چلنا چاہیے، معاملہ تمہارے سامنے ہی ہے، لیکن احتشام صاحب یہ آؤٹ آف نو ویئر ایک دم سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو MQM کا مطالبہ ہے یہ زور پکڑتا جا رہا ہے، اور اس میں قیدی نمبر 804 کی بات بھی کرنا، ان کی طرف بھی اشارہ جانا. یہ آپ سمجھتے ہیں کہ MQM نے خود یہ پریس کانفرنس کی ہے یا کچھ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینج ہو رہے ہیں بیک ڈور؟ دیکھیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب MQM کو کچھ بہت سا ٹاسک دیا جاتا ہے اور اس میں بعض اوقات ایسی باتیں بھی نکلتی ہیں کہ وہ انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، لیکن اصل میں اس کا فائدہ الٹیمیٹلی انہی کو پہنچ رہا ہوتا ہے. دیکھیں یہ MQM ہو، PMLQ ہو، اسی طرح سے باقی چھوٹی جماعتیں ہوں، باپ پارٹیاں ہوں، یہ مرکز اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے باہر نہیں ہے. جب جس کو چاہا جاتا ہے استعمال کرنا ہے استعمال کیا جاتا ہے. میرا اپنی اطلاع آنا یہ ہے کہ اس تک پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ کچھ مشکلات پیدا کر رہی ہے. پچھلے دنوں کچھ بیانات بھی سخت آئے تھے، آپ نے دیکھا ایک بڑی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ایک فوٹو آپس ہوا تھا جس میں دکھایا گیا تھا بڑا موڈ خراب ہے زرداری صاحب کا، اور بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ شہباز شریف صاحب یہ وہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی، ہم سے جو وعدے کیے تھے پورے نہیں کیے تھے. بعد میں خیر بہت ساری باتیں وہ غلط بھی ثابت ہوئیں. ان کا وہ مطمع نظر جو تھا وہ کہا جا رہا تھا کچھ چیزیں جس طرح کی فیور لینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں اور معاملہ جو ہے نا ٹھپ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ایک مستقل بنیادوں پہ کانسٹنٹ لڑائی جو ہے MQM کی اور پیپلز پارٹی کی وہاں پہ جو ہو رہی ہے، اس سے کاروباری لوگ بھی جو جس طریقے سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، شہری حکومتیں کام نہیں کر پا رہی، لوگوں کے کام کاج نہیں ہو رہے. یہ مفادات کی جنگ جب تک نہیں رکے گی معاملہ نہیں رکے گا. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ ڈی سینٹرلائز نہیں کریں گے اور صوبے نہیں بنیں گے، گورننس کا نظام بہتر نہیں کریں گے، بغیر صوبے بنائے بات نہیں بنے گی. اس پہ بہت زیادہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ہے نا وہ اس کو آج سپورٹ کر رہی ہے. تھوڑا بہت ریزسٹنس نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کی بھی، لیکن شاید وہ شہباز شریف صاحب کی حد تک تو وہ کہتے ہیں ان کا ساتھ ہے. کہیں کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز جو ہے نا وہ تھوڑا سا وہ ٹیڑھا ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں معاملے کو. شہباز شریف صاحب ٹوٹلی آن بورڈ ہیں. وہ کہا جاتا ہے، یہ اطلاعات یہی ہیں کہ جب بھی بڑا فیصلہ ہوگا اور یہ کیا کہتے ہیں اپنا 28ویں ترمیم جب آئے گی تو اس میں بہت ساری چیزیں جب یہ کور ہو جائیں گی تو اس میں ساری چیزیں ہوں گی، اور اس وقت یہ سب لوگوں کو یہ بات ماننی پڑے گی. اب اہم بات یہ ہے کہ وہ کارڈ اسٹیبلشمنٹ کب استعمال کرے گی کہ جب ان ساری جتنے گروپس ہیں، جتنے انٹرسٹڈ گروپس ہیں کراچی میں خاص طور پہ، وہ ایک پیج پہ نہیں آ جائیں گے. ہاں ایک بات جو سب کو مجبور کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری، اور یہ کب تک ڈیو ہے اس حوالے سے کیا خبریں ہیں اسلام آباد میں 28 کو لے کے؟ ابھی دیکھیں اب تو حکومت کے پاس سمپل میجورٹی آپ کو پتہ آئی گئی ہے. ابھی پچھلی دفعہ بھی 27ویں ترمیم میں مولانا فضل الرحمان کی ضرورت نہیں پڑی تھی اور آپ نے دیکھا کہ وہ بالکل سائڈ لائن ہو گئے تھے اور پھر اس کے بغیر حکومت نے کر لی. اگلی امپورٹنٹ بات یہ آپ نے مولانا فضل الرحمان کی میں بات بتاؤں، دیکھیں جس طریقے سے دہشت گردی کے خلاف انہوں نے 2-4 دن پہلے اتنا خوفناک بیان دیا. وہی مولانا فضل الرحمان صاحب جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں بڑا نرم گوشہ رکھتے تھے، یہ وہی جو ہے نا کھوڑا کٹک کا جو مدرسہ ہے وہ کہتے ہیں وہیں سے سارے معاملات چلے تھے. فادر آف طالبان وہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے سب کچھ یہ کروایا تھا. اب ان کا اتنا سخت بیان دینا یہ بہت کچھ ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ بھی ان کو بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید معاملات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوں گے کہ جب تک انہیں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا پڑے گا. تو کچھ حوالوں سے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کی خواہش تھی گورنر تبدیل کیا جائے، ان کو ہٹا کے کنڈی صاحب کی جگہ ان کا گورنر لگایا جائے، وہ نہیں لگایا گا. ان کے جو کہتے ہیں ہم زلف پہلے گورنر تھے، کیا نام ہے نام بھولتا ہوں ان کا، ان کو غلام علی صاحب ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو اس وقت سے مولانا ناراض ہیں. اب یہ ہے کہ جس طریقے سے مولانا صاحب دوبارہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ جب یہ 28 ترمیم آئے گی تو بہت سے حوالوں سے مولانا صاحب کے بھی تحفظات
آپ کو پتا نا ان کے تحفظات کیا ہوتے ہیں, وہ دور ہو چکے ہوں گے, اور پھر یہ ہے کہ پھر آسان ہو جائے گا پیپلز پارٹی کو بھی بازو مروڑنا, ایم کیو ایم تو ساتھ ہی ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت آپ کے لیے, میرے لیے, کراچی والوں کے لیے بہتر ہو جائے گا جی. کراچی کا جو آپ دیکھیں ٹوٹل ایک کلیپس ہو گیا پورا کا پورا شہر, دیکھیں نا وہ چل ہی نہیں رہا. آپ روزانہ کراچی میں میں دیکھتا ہوں آفس میں آتی ہیں, کتنی مشکلات سے آپ آتی ہیں, کبھی ایک واقعہ کبھی دوسرا واقعہ. تو اس کو روکنے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ جو ہمارا ہب ہے, انڈسٹریل ہب ہے, ہمارا کمرشل ہب ہے, اس کو جو نقصان تیزی کے ساتھ پہنچ رہا ہے, خدا نہ خواستہ اگر یہی بیٹھ گیا تو آمنا پھر کیا ہوگا. ابھی تو مانگ تانگ کے گزارا کر رہے ہیں اور تھوڑا بہت اپنے طور پہ مینج کر رہے ہیں چیزیں, تو بالکل معاملہ خراب ہو جائے گا. تو اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ نے تو ذہن بنا لیا کہ نئے صوبے بننے ہیں. اب یہ ٹائمنگ کی بات ہے, اب دیکھنا ہے. میری اطلاع یہی کہ 28ویں ترمیم جب آئے گی تو یہ چیزیں اس میں پوری کوشش کی جائے گی, رکھی جائے. جی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.